للحسين أبكي للحسين فوز كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عن ما تعاشر مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج. ہمارے وہ ناظرین جو دنیا کے کسی بھی گوشے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمتوں میں السلام علیکم. اور ہمارے سب محبان اہل بیت علیہم السلام اور غمگساران اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں اور آپ سب کی طرف سے اور ہماری طرف سے ہم نیابت میں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور حجت خدا سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے دوستداروں میں ہمیشہ شمار رکھیں. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شب شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیات آئی ہیں، جن میں کچھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہادت کا تذکرہ کیا گیا اور کچھ روایات اور کچھ آیات ایسی ہیں اس کے جن کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متعلق، یعنی جتنا بھی قرآن مجید ہے
یا قرآن مجید کا محوطہ ہے، اس میں جو بھی انبیاء سے متعلق ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سے متعلق ہے، ایک قرآن کا کافی بڑا حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کسی نہ کسی صورت میں مربوط ہو جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج کا دن خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہے، اور آج کی شب کیونکہ اہل بیت علیہم السلام سے ایک خاص وابستگی رکھتی ہے، اور 28 صفر کی شب جو ہے پوری دنیا کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے مشہور ہے، گو کہ ہمارے ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی شب بھی آج کی شب کو ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کو 28 صفر کو ہی سفر الحزن کو ہی منایا جاتا ہے۔ ان میں دو روایات ملتی ہیں جن میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ایک 7 صفر ہے، جس کو اقوی روایات کے طور پر علماء نجف اشرف اور خصوصاً علماء نجف اشرف کے نزدیک مانا جاتا ہے۔ ہاں، جو 28 صفر کی یہ جو شب ہے اسے بالعموم مانا جاتا ہے۔ ہاں، جو 7 صفر المظفر کو 7 صفر الحزن کو جو شہادت کی روایت کے ساتھ ساتھ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ آمد کی دن کو شمار کیا جاتا ہے، اسے قوی روایت کے طور پر شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک تو روایات کے راویوں کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، اور دوسرا سبب اس کو تقویت نہ دینے کا یہ بھی ہے کیونکہ یہ ایام عزا شمار رہیں اور امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے اس نسبت میں کوئی حسن میں کمی واقع نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے ان ایام کو خصوصی طور پر 40 تک اور اس کے بعد 8 ربیع الاول تک ان ایام کو ایام عزا کے طور پر اس ایک مذہب تشیع کے اندر اسے خصوصی روایت دی گئی ہے تاکہ ان ایام کے اندر ہم اہل بیت علیہم السلام کے اس حزن کو خصوصی طور پر منا سکیں۔ اور ان میں کہا گیا کہ 28 دیکھیے 20 کو مولا کی جس طریقے سے 40 ہے، اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 22 تک جس طریقے سے 3 دن قیام کیا کربلا مقدسہ کے اندر، اور اسی کے بعد 25 صفر الحزن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جو رسول کریم نے مانگا ایک قلم اور دوات جو مانگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتاس کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی 25 کو تھا، اس لیے یہ حزن کا دن ہے۔ اسی حساب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 28 صفر الحزن جس طریقے سے شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن تک دفن نہ ہونا، یہ بھی یقیناً ایام عزا کے دن ہی شمار ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جناب محسن کی شہادت اور ہر کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ بھی ایام حزن ہے، لہذا یہ بھی اسی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اہل بیت اطہار کا کربلا کے اس واقعے کے بعد واپس مدینے میں لوٹنا، یہ بھی ایام حزن شمار ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے 8 ربیع الاول کو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، اسی وجہ سے 8 ربیع الاول تک ان ایام کو خصوصی طور پر ہم ایام عزا کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں، آج کے دن کو خصوصی طور پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ دوستان موجود ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ آپ اپنا تعارف خود فرما دیجئے تاکہ عوام آپ کے چہرے کے ساتھ اسم و مسمى پہچان سکیں آپ کو۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر نجفی نام ہے میرا، کروڑ لالیسن لیا سے بلانگ کرتا ہوں، پاکستان سے، اور خطیب آل محمد کے حوالے سے جو نا ڈیوٹی ہے، ذکر ہے، اور کربلا میں سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ میں زوار حسین ہوں۔ قبلہ آپ بھی اپنا تعارف فرما دیجیے۔ جی السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ جی میں سید رضا عباس نقوی ملتان پاکستان سے، اور ذاکری حوالے سے میرا تعلق ہے، سلسلہ کتابت، اور میں یہاں پہ 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے اس دھرتی پہ آیا ہوا تھا جو پنجتن کی پناہ میں ہے۔
اللہ سلامت رکھیں. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب وصال، شب شہادت کی شب لگ گئی ہے یہاں پہ کربلا مقدسہ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا شہر ہے اور امام حسین علیہ السلام کا یہ شہر مدینۃ الحسین علیہ السلام کربلا مقدسہ ہے. تو یقیناً گو کہ امیر المومنین علیہ السلام نفس رسول ہیں، ان کے لیے تعزیت پیش کرنے کے لیے اہل کربلا، جس طریقے سے کل عالم کربلا کے اندر 40 میں آتا ہے یا عاشور کے دن آتا ہے، آج کے دن نفس پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جا کر وہاں پہ تعزیت پیش کرتے ہیں. آج ہم مل جل کر امام حسین علیہ السلام جو کہ ابن رسول ہیں، ابن رسول گو کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری طور پر، لیکن حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرزند کہا، سبط رسول بھی کہا، ان کے ہاں موجود ہیں. تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک رہنمائی فرمائے کہ ہم چند موضوعات پر عوام الناس تک پیغام پہنچا سکتے ہیں. یعنی چند موضوعات ہو سکتے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحبت کریں. مثلا ایک مرتبہ ہو سکتا ہے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے پیغمبری ظاہری اعلان رسالت تک بات کریں. دوسری مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بحث کریں. تیسری مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیف کے بارے میں صحبت کریں. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ پر بات کریں. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں زندگی، ایک مرتبہ ہے مدینے میں زندگی، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق، جو کہ ایک بہت ہی مہم موضوع ہے جو کہ حسن خلق کے نام سے ہے. اور آج کی شب کے متعلق ایک بحث یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے متعلق، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات کی کون کون سی قرآن مجید میں آئیں. اس موضوع پہ ہم بعد میں جائیں گے. سب سے پہلے اگر کہا جائے آپ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کے بارے میں سب سے بہترین جملہ آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہی یہ عظیم ذکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کچھ باتیں بغیر سوچے ہی خود بخود ہی ذہن میں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے خاتم النبیین، تھوڑا سا مائک قریب کر لیجیے. سب سے پہلے خاتم النبیین، اور اس کے ساتھ ساتھ مہربان، شفیق، درگزر کرنے والے، اور بہت ہی اعلیٰ، بلکہ اعلیٰ تو لفظ بھی چھوٹا ہے، ماشاءاللہ، اخلاق حسنہ کے مالک. سبحان. تو اب کے دین اسلام کی تبلیغ میں، دین اسلام پہنچانے میں جو آپ نے مختلف ذرائع سے پہنچائی، ان میں سے اگر ایسا کہہ دوں کہ مہم ترین، ریڑھ کی ہڈی، جو اہم ترین چیز کہہ دوں وہ ہے آپ کا حسن اخلاق، سبحان اللہ، جس سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اسلام میں سبحان داخل ہوتے گئے. سبحان اللہ. اور ان اخلاق میں سے ایک سرکار کے اخلاق کا ہی وہ واقعہ سا کہ جب ایک بوڑھی عورت ہے، کافرہ ہے، ہاں، اور جب حضور راستہ لیتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ حضور کے اوپر گھر سے جو کچھ اس کے بعد واہ، وہ ہوتا ہے چھت پہ جا کے حضور پہ گرا دیتی ہیں. اللہ اکبر. تو مسلسل سے طریقہ یہی جاری ہے، حضور بھی مسلسل سے جا رہے ہیں، وہ بھی مسلسل سے اپنے طریقے پہ ڈٹی ہوئی ہے. تو یا رسول اللہ وہ پیچھے نہیں ہٹتی، تو آپ راستہ تبدیل کر لیں. اللہ اکبر. تو بعید نہیں کہ فرماتے ہیں کہ حق کبھی راستہ نہیں بدلتا، اللہ اکبر. حق اپنے راستے پہ قائم رہتا ہے. سبحان اللہ. اور فتح ہی پالی کہ جب ایک مرتبہ وہ نہیں تھی اللہ. تو پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے، تو بتایا گیا وہ مریض ہے. اللہ. سبحان اللہ. گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر. تو کیا دیکھتے ہیں؟ مریض ہے، پیاسی ہے، حالت غش ہے. اس حالت میں دیکھا اس پاس پانی پڑا ہوا ہے، پانی لیا، منہ میں ڈالا، آنکھیں کھولی نا تو سامنے وہ حضور جس کے اوپر وہ جو کچھ تھا وہ اپنے گھر سے اکٹھا کر کے پھینکتی ہے. ایک مرتبہ گھبرائی، وہ گھبرائی، حضور مسکرائے، سبحان اللہ. کہا گھبرانا نہیں ہے، میں تو تیمارداری کے لیے آیا ہوں، اللہ اکبر. اللہ. میں تو آپ نہیں تھی
تو پتہ کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. اب دوائی بھی دی, اللہ پانی بھی پلایا. اب ایک دن نہیں, اب حضور نے یہ تسلسل شروع کر دیا. اللہ اب حضور جاتے ہیں اور حضور جا کر پانی بھی پلاتے ہیں, کھانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, وہی جو دشمن تھی اسی نے اسلام قبول کر لیا. اللہ. یہ سلسلہ اسلام, یہ حسن اخلاق ہے. اچھا جی, ویسے یہ کافی خواتین تھیں اس قسم کے کام کرنے والی, جن میں سے ایک ابو جہل کی بہن حمالۃ الحطب تھے, اللہ تعالیٰ تو اس کا نام ہی یہی تھا. جی جی جی. تو حمالۃ الحطب تھا اس کا نام. وہ بھی یہ کام کرتی تھی, لیکن یہ دل کا میلان ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف جس کا دل مائل ہو گیا وہ کہ خطا کر لی, لیکن بعد میں اگر دل پہ نادم ہوا تو اہل بیت علیہ السلام کا دست کرم اتنا وسیع ہے کہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات تو ضروری ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے جس پہ مہربانی بھی ہو چکی ہو, ورنہ حمالۃ الحطب بھی تو موجود تھی. کیا کہنے, بالکل اسے آپ کی جو ہے نا عظیم طرف آپ نے اشارہ سلامت فرمائیں. کچھ آپ بھی بیان فرمانا پسند فرمائیں گے اس موضوع پر؟ پیغمبر کے جو حسن اخلاق ہیں اس کے بارے میں ماشاء کم از کم میں تو اتنی قوت رکھتا ہی نہیں کہ میں پیغمبر کی شان کے بارے میں کچھ کہوں. یعنی جس کا سورج کو چراغ قصیدہ دکھانا, سورج کو چراغ, جس کے فضائل قرآن پڑھتا ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس کے حسن اخلاق کے بارے میں خود خدا فرماتا ہو, اللہ اکبر, اور خدا بھی وہ کہ جو زبان نہیں رکھتا, اللہ اکبر, جو زبان نہیں رکھتا, وہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے اس کی سیرت کو آپ کے لیے عملی نمونہ بنایا. واہ سبحان اللہ. تو یہ پیغمبر کا حسن اخلاق ہی تھا. دیکھیے یہ جو آج انسانیت کی معراج کا نام ہے نا اسلام, ماشاء اللہ, انسانیت کی معراج کا نام ہے اسلام, سبحان اور اسلام فنا ہو گیا ہوتا, اللہ, اسلام کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا اگر پیغمبر کی ذات نہ ہوتی. اللہ اکبر. یہ جو خواتین کو دفنایا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے, جی جی, زندہ درگور کر دیا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, جلایا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا, جی جی, تو یہ جتنے بھی معاملات تھے اللہ یہ اسلام سے پہلے کے ہیں. بالکل درست, عورت کے وجود کا جو آفتاب ہے وہ اسی دن ڈوب جاتا کہ اگر سیدۃ النساء العالمین ظاہری طور پہ تشریف نہ لے کے آتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, تو باپ اور بیٹی یہ جب دونوں ملے سبحان اللہ, تب اسلام کی تبلیغات کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے منزلوں کی طرف بڑھا. سبحان اللہ. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر نے یہ جو اسلام پھیلایا آج دنیا کے ہر گوشے جہاں کوئی اللہ کا تصور ہی نہیں تھا, اللہ اکبر, وہاں آج 5 وقت کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. واہ واہ, تو یہ پیغمبر کی بدولت ایسا ہے. سبحان اللہ. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا وہاں آج اگر کوئی اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے سبحان, تو پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی تلوار تو نہیں تھی, واہ, کوئی لوہے کی تلوار تو نہیں تھی کہ جس سے پیغمبر نے اپنے مقصد کو بیان کیا اور اپنے مقصد کو منوایا. سبحان, 2 ہی تلواریں تھیں میرے نبی کے پاس, یا رفتار تھی یا گفتار تھی. سبحان اللہ. تو گفتار کی تلوار کے مطابق جو ہے وہ پیغمبر اپنی سیرت کو بیان کرتے رہے, سبحان اللہ. اور وہ کہ جو پیغمبر کو جانتے تک نہیں تھے, واہ, جیسے ابھی مجھ سے پہلے خوبصورتی کے ساتھ وہ ایک بڑھیا کا واقعہ بتا رہے تھے, سبحان, تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں کہ وہ جو بڑھیا تھی وہ پیغمبر کو جب بیمار تھی تو پہچان نہ سکی, اللہ اکبر, اور پیغمبر سے کہہ رہی ہے اللہ اکبر, کہ آپ مجھے بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں, آپ مجھے بہت صالح معلوم ہوتے ہیں, واہ, خیال کرنا اسی شہر کے اندر ایک محمد ہے, سبحان اللہ, اس کے قریب نہ جانا. سبحان اللہ, اس نے کہا ایسا کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا کیوں آپ کہہ رہی ہیں؟ سبحان تو اللہ, انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کسی خدا کی طرف ہمیں راغب کرنا چاہتا ہے, واہ, تو وہ آپ اس کے قریب نہ جائیے. تو سبحان پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے, وہ محمد میں ہی تو ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ پیغمبر کی سیرت ہی تھی جو اس کو اسلام کی طرف لے کے آئی. سبحان اللہ. یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پنہان رکھ کے, یعنی جس طریقے سے ہمیں امر کیا وہ عمل کر کے پہلے دکھاتے تھے, بعد میں بتاتے. یعنی اگر خود نمائی ہو جاتی تو ریاکاری میں شمار ہو جاتی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریاکاری کو شرک کی طرف ایک پہلا قدم ہے, یعنی رینگنا شروع کر دیتا ہے شرک جو شخص ریاکاری شروع کر دیتا ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کرتے تھے, ظاہر نہیں کرتے تھے لوگوں کے درمیان. پیغمبر کی جو ذات ہے وہ بالکل ایک ایسی ہستی کی طرف سے بھیجی گئی ذات ہے کہ جو حکیم ہے. سبحان اللہ. تو جب وہ حکیم ہے تو جسے بھیجے گا یقیناً وہ بھی حکیم کا نمائندہ ہوا, یعنی حکمت کو آشکار کرنا, حکمت کو آشکار کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور حکمت بھی یہی تھی کہ واہ, جس طرح وہ خود پنہا ہے سبحان اللہ, اسی طرح انہوں نے بھی پنہا رہ کے اس پنہا کا تعارف کروایا. سبحان اللہ.
کھل کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. سبحان اللہ. ایک وقت آیا کہ جب پیغمبر نے سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں کسی کو اپنے بارے میں فالو کرنے کی کوشش کروں کہ آپ مجھے فالو کیجئے، تو سب سے پہلے وہ یہی چیز دیکھے گا کہ اس کا سلسلہ کیا ہے، اس کے عادات کیا ہیں، اس کے خصائل کیا ہیں. پہلے تو اپنی ذات کو آپ اتنا منوا لیجئے کہ چاہے کافر تھے، سبحان اللہ. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، بالکل. تو آپ کیا کہو گے؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم بے شک آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کو مانتے نہیں، بالکل. لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے تو یقیناً ہے. سبحان اللہ. پھر پیغمبر نے ان کی بات کو مستحکم کرنے کے لیے اور ہم تک اس سلسلے کو پہنچانے کے لیے فرمایا اگر تم یہ کہو کہ واقعاً وہاں پہ ایک لشکر ہے جو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ. اور اگر آپ اس لشکر کو نہ پاؤ تو پھر آپ کے کیا تاثرات ہوں گے. تو سیرت اور اخلاق کے پیغمبر کے یہیں سے ان کے کافروں کی زبان سے ہی وہ تسلیم کر رہے ہیں، وہ خود کافر جتنے تھے تسلیم کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پہ کوئی نہ بھی موجود ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے، اور اگر کوئی نہ بھی موجود ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئیں، آپ سچ فرما رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے لیے اتنا ہی بس کہ نام لینا چاہے لب 2 مرتبہ اپنے آپ کو چوم لیتے ہیں. یعنی اسم با مسمى ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا خوبصورت نام کہ جس کے اندر ذات احدیت نے کسی نقطے کو بھی گوارا نہیں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پنجتن کی پناہ گاہ. سبحان اللہ. یہ حسن اخلاق تھا. دیکھیے کوئی بھی اگر کسی مشن کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس کا گھر کیسا ہے. پیغمبر کی ذات ہدایت کے لیے آئی ہے. سبحان اللہ. تو اب ضروری ہے کہ ہدایت کا دروازہ اپنے گھر سے کھولیں. تو اب اگر حدیث قصہ اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ حدیث قصہ کیا ہے؟ ہدایت کا ایک دروازہ ہے. پیغمبر دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیکھنا یہ چاہتے ہو کہ 2 بھائیوں کا پیار کیسا ہو، تو آؤ اسی چادر کے نیچے دیکھ لو، ایک بھائی حسن جیسا، ایک بھائی حسین جیسا. سبحان اللہ. سبحان. اگر آپ یہ دیکھنا چاہو کہ باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس کیا ہے تو آپ اسی چادر کے نیچے دیکھ لیجئے، باپ مجھ رسول اللہ جیسا، بیٹی سیدۃ النساء العالمین جیسی. سبحان اللہ. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہو کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں کیا تعلقات ہونے چاہیے تو اسی چادر کے نیچے دیکھ لیجئے، شوہر وہ جو کل ایمان، بیوی وہ جو کل ایمان کے آدھے ایمان کی وارث. ویسے نجفی صاحب حسن خلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو خواتین کے اعتبار سے ہو گیا. اب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے دوران ایک حسن خلق، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. آپ تبلیغ کے دوران کس طریقے سے حسن خلق پیش کیے؟ ابتدائے تبلیغ سے دیکھ لیں، ابتدائے تبلیغ سے کہ جب حکم آ رہا ہے وانذر عشیرتک الاقربین کہ اے محمد اپنی قریبیوں کو ڈراؤ، وہیں پہ حسن اخلاق دیکھ لیں کہ جب دعوت کے لیے بلاتے ہیں سب کو کہ فلاں روز دعوت ہوگی، اور جب وہ عرب آتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے حبیب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلے جاؤ، اس کی بات نہیں سننی. تو یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی عام ہوتا تو غصہ ہی ہو جاتا. تو کیا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن کل دعوت دوبارہ ہوگی، آنا ہے. سبحان اللہ. یہ اخلاق ہے نا کہ کل دوبارہ آنا ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ. یہ اخلاق ہی تھا کہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ پیغام دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل آ جانا. تو یہ سب اخلاق کے پہلو ہیں. نہیں تو میں تو ایسے کہوں کہ اگر نارمل آدمی تو کم از کم بس دوسرے دن تک تو بس وہ غصہ ہی کر جائے گا، لیکن اگر غصہ ہو جائے تو پیغام نہیں پہنچا، پیغام نہیں پہنچا تو مقصد پورا نہیں ہوا. تو اللہ کے حبیب نے ابتدائے تبلیغ سے ہی یہ طریقہ اپنایا، یہ انداز اپنایا اللہ کے حبیب نے ہی کہ تاکہ پیغام پہنچتا رہے. اس لیے اپنی زندگی میں اللہ کے حضور نے یعنی حسن خلق کو ہر صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم با مسمى ہونے کی حیثیت سے نبھایا. سبحان اللہ. بے شک اسم با مسمى ہونے کے جیسے جو ہے نا وہ اصل خود حسن ہے.
بالکل، یعنی محمد ہیں، سبحان حمد اللہ، کیے گئے ہیں، جس کی حمد کی گئی ہو، اللہ نے جس کو یہ نام دیا ہو، یقیناً اس نے اس میں بامسمہ پیش کیا ہے ہمارے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیونکہ یہ جو ہم ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں، ہاں، یہ اس کو منطق میں کہتے ہیں مرتجل، بالکل. یعنی نام اور مسمہ کا جو ہے نا، اسم اور مسمہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل. اور ہم نام رکھ دیتے ہیں، بچے کے آتے ہیں ہم نے جو ہے نا ایسے نام رکھ دیا، اس کو بہادر بھی کہہ دیا، عالم بھی کہہ دیا، حالانکہ بعد میں وہ ایسا نام ہی بنے. لیکن ان کو یہ جو اسماء ملے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کو یہ اللہ کی دی ہوئے نام ہیں. سبحان اور اللہ نام جب بھی رکھتا ہے تو وہ اسم مسمہ رکھتا ہے. تو میں تو ایسے کہوں کہ جب اس نے اپنی نگاہ کبریائی سے ان کو دیکھا تو پھر ان کے مطابق ان کے نام دیے، تو دیکھا کہ جو حمد کے قابل نظر آیا اسے محمد کہہ دیا. سبحان اللہ. ہاں، جس کی حمد خود توحید کرے اسے محمد کہہ دیا. واہ واہ. پھر نگاہ کبریائی سے دیکھا کہ جس کو بلندیاں جھک رہی ہیں، واہ. بلندیاں جس کا احترام کر رہی ہیں، اسے علی کہہ دیا. سبحان اللہ. اب جب حسن و خوبی کا جو پیکر نظر آیا اسے حسن کہہ دیا. سبحان اللہ. پھر یہ تمام فضیلتیں جب ایک دسترخوان پہ جمع ہو گئیں اس کو حسین کہہ دیا. اللہ. تو بے شک یہ جو نام دیے گئے ہیں تو یہ نام اسم مسمہ ہے. تو محمد حمد سے ہے، اور اللہ جب حمد کرے اور اللہ جس کی حمد کرے، ہم اللہ کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین، کائنات اللہ کی حمد کرتی ہے اور اللہ محمد کی حمد کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک شب شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مائل کرتی ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنسوؤں کے ساتھ ایک مواسات کریں اور تاسی کرتے ہوئے ہم بھی چند آنسو بہائیں اور ہم کہیں کہ اے مدینے کے غریب، اے مدینے کے شہید، وہ اول شہید اسلام، اے رسول کریم، ہم آپ کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں امام زمان صلی علیہ السلام کو، اور ہم کہتے ہیں مولا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی. جبرائیل بی بی کہتی ہیں میرے بابا آرام کر رہے ہیں. دوبارہ دستک ہوئی، بی بی نے منع کیا. تیسری بار جو دستک ہوئی تو پھر بھی منع کیا. رسول کریم نے پوچھا بی بی بیٹا تمہیں پتہ ہے دروازے پر کون ہے؟ بی بی کہتی ہیں نہیں بابا جان. کہتے ہیں بیٹا دروازے پر وہ ہے جو کسی کے دروازے پر اجازت نہیں مانگتا. بیٹا دروازے پر وہ آیا ہے جو محفلوں کو پراکندہ کر دیا کرتا ہے. بیٹا دروازے پر وہ آ گیا ہے جو محفلوں کے اندر جدائی ڈال دیتا ہے، جو دو دوستوں میں جدائی کا سبب بن جاتا ہے. کہتی ہیں بابا جان میرا دل گھبرانے لگ گیا ہے، کون ہے دروازے پر؟ دروازے پر ایسا کون ہے؟ کہتے ہیں بیٹا دروازے پر اسرائیل ہے، اس نے آج تک کسی کے دروازے پر آ کر اجازت نہیں لی. بیٹا یہ تیرے دروازے کا حیا ہے، تیرے دروازے کا احترام ہے جس پر اسرائیل جیسا فرشتہ اجازت مانگتا ہے. کہتے ہیں رسول خدا کہتے ہیں اسرائیل سے کہو اندر آ جائے. اسرائیل اندر آیا. کہتے ہیں اے اسرائیل مجھے جبرائیل کا انتظار ہے. کہتے ہیں جبرائیل اسرائیل آسمان پر جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے جبرائیل رسول خدا تیرا انتظار کر رہے ہیں. جبرائیل آیا، آ کر کہتا ہے اے رسول آپ سے پہلے بھی رسول آئے، آپ نے بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل لولیک الفرج. الحسين ثقل الحسين رزقك بنا بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان.
مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى واهله وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير